السلام علیکم ناظرین، عمران خان کے حوالے سے زمان پارک میں ایک سنجیدہ خبر پہنچی ہے جس پر وہاں کافی گھبراہٹ پائی جاتی ہے اور اس کا اظہار علیمہ خان نے کیا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے عمران خان نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مارا ہے۔ اب یہ ضد کی وجہ سے مارا ہے، اس کی کوئی اسٹریٹجی ہے یا اس نے غلطی سے مارا ہے یا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کا نقصان پی ٹی آئی اور عمران خان کو انتخابی نشان کی محرومی کی صورت میں بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ عمران خان نے ہدایت کی ہے پارٹی لیڈروں کو کہ مسلم لیگ نون سے مذاکرات کا رستہ کھولا جائے، ان سے درخواست کی جائے کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ چونکہ اگلی حکومت اب نواز شریف صاحب کی بن رہی ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو شاید مسلم لیگ والے ان کو کوئی ریلیف دے سکیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ریلیف جو مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب وہ مسلم لیگ کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کو دے۔ اور پھر یہ کچھ لوگ چیف جسٹس کے ایک اقدام کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں اور ان کا ماضی میں کیا کردار رہا ہے۔ تو ناظرین، سرفہرست سنجیدہ خبر جو ہے وہ آپ کو علم ہے کہ سائفر کیس اب سماعت کی مدت آگے بڑھ گئی ہے، لیکن اعلیٰ سطح پر جو طے ہوئی ہے بات وہ یہ ہے کہ اس کی سماعت ہر صورت میں 1 مہینے کے اندر اندر مکمل کرنی ہے، یعنی کہ سزا کی گھڑی آیا ہی چاہتی ہے۔ اور عمران خان کو اس حوالے سے جو رپورٹیں وکیلوں نے دی تھیں پہلے، اور وہ سب کے سامنے ہے کہ اس میں کوئی 10 سال کی کوئی 8 سال کی قید نہیں ہے، اس کی سزا مقرر ہے اور 2 آپشن ہیں سزا کے، تیسرا اس میں کوئی نہیں ہے کہ جس طرح بعض معاملات میں ہوتا ہے کہ سزا کی مدت 5 سال سے لے کے 10 سال تک بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں متعین ہے کہ یا 14 سال قید یا پھر سزائے موت۔ اور اس بات پر ظاہر کوئی اب ابہام نہیں رہا کہ سزا کتنی ہوگی، لیکن عمران خان کے زمان پارک کے اندر جو اطلاع پہنچی ہے، ان کے اہل خانہ کو جو پہنچی ہے اور یقیناً عمران خان کو بھی پہنچی ہے، جس کا اظہار علیمہ خان نے کیا ہے کہ سزائے موت دینے پر غور کیا جا رہا ہے، بلکہ پارٹی کے اندر جو اطلاعات پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ سزائے موت دینے پر غور نہیں ہو رہا، سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ وہ اطلاع ہے جو ان تک پہنچی ہے، اور ہم تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، ہمارا تو خیال ہے کہ یہ سزا جج نے پوری سماعت کرنے کے بعد دینی ہے، یہ فیصلہ وہ کرے گا کہ سزائے عمر قید دینی ہے کہ سزائے موت دینی ہے۔ جو بھی فیصلہ اس نے کرنا ہے وہ مقررہ مدت کے خاتمے کے بعد ہی کرنا ہے، یعنی جب سماعت مکمل ہو جائے گی تبھی کریں گے۔ تو پیشگی کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، یہ ہمارا خیال ہے، لیکن زمان پارک تک جو اطلاع پہنچی ہے وہ سزائے موت کی ہے۔ اور اس بات پر عمران خان بھی ظاہر پریشان ہوا، اور علیمہ خان نے، یعنی ہم اس کی تصویر یوں مکمل کر سکتے ہیں کہ عمران خان سے مل کر آنے کے بعد علیمہ خان نے جو گفتگو کی اس میں اس نے سزائے موت کا ذکر کیا کہ وہ سزائے موت دینا چاہتے ہیں، اور یہ تشویشناک بات ہے۔ علیمہ خان نے کیوں بات کی؟ علیمہ خان کی بات کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی کارکنوں کو ایک باہر نکلنے کی کال دی جائے کہ وہ باہر نکلیں اور احتجاج ریکارڈ کرائیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں عمران خان کی متوقع سزائے موت کے حوالے سے کوئی جلوس یا کوئی ہجوم باہر آ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ نہیں آئے گا۔ جہاں وہ بھٹو صاحب کی جو واردات ہوئی وہ یاد آ رہی ہے، بھٹو صاحب کو سزائے موت ہوئی تو مارشل لا تھا، پیپلز پارٹی ایک مؤثر پارٹی تھی اس وقت پاکستان میں، اینٹی پی پی اور پرو پی پی ووٹ کم و بیش برابر تھے، یعنی کہ پیپلز پارٹی اچھی خاصی بڑی طاقتور پارٹی تھی ووٹ بینک کے لحاظ سے، لیکن مارشل لا تھا اور پارٹی کے اندر مایوسی تھی، یعنی پارٹی والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ ہم نکلیں، باہر نکلیں یا نہ نکلیں، دونوں صورتوں میں بھٹو صاحب کو پھانسی انہوں نے دے دینی ہے۔ ایک مایوسی تھی، ایک کنفیوژن تھا، چنانچہ پارٹی کے کارکن بے شک نکلے، سندھ میں بھی نکلے، پنجاب میں بھی نکلے، یہی 2 صوبے ان کی بڑی طاقت تھے، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، پنڈی میں بھی، ملتان میں بھی نکلے، لیکن وہ بہت کم تعداد میں نکلے، یعنی کسی جگہ 100 کارکن نکل آیا، کسی جگہ 50 نکل آیا، کسی جگہ 250 بھی نکل آیا، سندھ کے اندر ذرا 2-2 3-3 ہزار کے جلوس بھی نکلے، لیکن مجموعی طور پر اس پارٹی کو جس گنتی میں، جس اسٹرینتھ میں لوگوں کو باہر نکالنا چاہیے تھا وہ نہیں نکال سکی، اور اس کی بڑی وجہ مارشل لا
کے علاوہ مارشل لا سے بھی جو زیادہ بڑی وجہ تھی وہ تھی مایوسی، اور یہاں ہمیں پی ٹی آئی کے اندر اس سے بڑھ کر مایوسی نظر آتی ہے۔ اور یہ مایوسی ہی کا کمال ہے کہ جب ایک ان کا سوشل میڈیا یہ خبریں اڑاتا ہے کہ جیل کے اندر، یہ ساری جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، ایک کمپین، ایک اسٹریٹجی کے طور پر انہوں نے ایک ٹائم ٹیبل طے کیا ہوا ہے کہ ہر تیسرے یا چوتھے دن یہ خبر اڑانی ہے کہ جیل میں فلاں فلاں شخصیات، اہم ترین شخصیات، اب نام بھی نہیں لیتے اہم ترین شخصیات کون سی ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ اہم ترین شخصیات کون سی ہیں۔ تو وہ اہم ترین شخصیات جیل میں پہنچی ہیں اور عمران خان سے اتنے گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، اور رات کے 3 بجے پہنچی ہیں۔ یہ ان کے پاس اتنی اطلاع بھی ہوتی ہے کہ رات کے 3 بجے پہنچی ہیں، اور پھر پوری ملاقات میں کیا ہوا یہ سب کچھ بتاتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کا مایوس کارکن جو اس بات کو جانتا ہے کہ جیل میں ملاقات اس طرح نہیں ہوا کرتی اور یہ سارا ہے یہ ہوائی اڑائی گئی ہے، لیکن وہ مایوسی کی انتہا کی وجہ سے وہ پورا بلیٹن ان یوٹیوبرز کا جو پی ٹی آئی کے پاس میرا خیال ہے سینکڑوں کے حساب سے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے، انہی ایک دن وہ طے ہوتا ہے کہ آج ہم نے ملاقات کی خبر اڑانی ہے، تو وہ سینکڑوں چینل جو ہیں یوٹیوب کے وہ اسی خبر سے بھرے ہوتے ہیں کہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، معاملات طے ہو گئے ہیں، خان نے بہت بڑا پتہ پھینک دیا ہے، ہواؤں کا رخ پلٹ گیا ہے، ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، پاسا بدل گیا ہے، عمران خان کے باہر آنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے، عمران خان کے پھر وزیر اعظم بننے کا وہ مسئلہ، اس طرح کی خبریں وہ چلاتے ہیں۔ اور وہ ایک ہی بلیٹن ہے جو بار بار ہر چوتھے 5ویں دن وہ نئے سرے سے کرتے ہیں اور وہ چلا دیتے ہیں، اور پی ٹی آئی کا کارکن ان کو پورے انہماک اور توجہ سے بڑے خشوع و خضوع سے سنتا ہے۔ اور یہ مایوس ترین کارکن کی نشانی ہے کہ اگر مایوس کارکن مایوس نہ ہو تو اس کے ہوش و حواس بجا رہتے ہیں، وہ ایسے تھمب نیل کو پڑھ کر ہی اگنور کر دیتا ہے کہ یار اس کے اندر گپ ہے، لیکن وہ گپ الف سے لے کر یہ تک سنتا ہے۔ تو اس مایوسی کی وجہ سے، اس کیفیت کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے وہ روایتی طور پر پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی جماعت کے کارکنوں کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ بزدل ترین کارکن ہے تو وہ پی ٹی آئی، یہ کبھی سڑکوں پر یہ نہیں آ سکتی۔ اور 9 مئی کا ڈرامہ اب تو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ 9 مئی کے لیے خاص جتھے تیار کیے گئے تھے جن کو یہ بتایا گیا تھا، یقین دلایا گیا تھا کہ آپ نے اس دن نکلنا ہے اور فلاں 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 جگہ پر آپ نے پہنچنا ہے۔ ہر شہر کے، ہر علاقے کے لوگوں کو بتا دیا گیا تھا اور ان کو گارنٹی دی گئی تھی کہ رستے میں آپ کو کوئی پولیس والا ہاتھ تک نہیں لگائے گا اور آپ آزادانہ جو کارروائی کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ یہ فوجی انقلاب آ چکا ہے، فوج کے اندر سے بغاوت ہو چکی ہے، اور ہمیں یہ فوج کے اندر سے کہا گیا ہے کہ آپ بندے نکالیں، وہ جا کر وہاں حملے کریں، اور جب جیسے ہی حملے ہوں گے تو ہم آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ایک طرف کر کے ٹیک اوور کر لیں گے اور معاملہ بن جائے گا۔ تو چنانچہ وہ کارکن اس بنیاد پر گئے تھے۔ اس کے علاوہ اگر یہ ان کو گارنٹی نہ دی گئی ہوتی تو یہ کارکنوں نے نہیں نکلنا تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ پشاور کے سوا جتنے شہروں میں بھی جتھے نکلے وہ 200، 300 اور 500 کے درمیان تھے۔ میرا خیال ہے سب سے بڑا جتھا جو تھا وہ لاہور کا تھا، جس کی تعداد کوئی 350، 400 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 300 سے زیادہ نہیں تھے، لیکن بعض کا کہنا ہے کہ 300 سے زیادہ تھے۔ تو وہ جتھے نکلے اور ان کی ویڈیو آپ نے دیکھی کہ انہیں رستے میں کسی نے نہیں روکا کسی لیے نہیں، اس لیے کہ اس وقت تک پی ٹی آئی کے جلوسوں پر کوئی پابندی نہیں تھی، اس لیے روکنے کی تک نہیں بنتی تھی۔ اور وہ جو جہاں پر حملے ہوئے تو جہاں تو لوگ ان کے ساتھ ملی بھگت میں تھے، جیسا کہ لاہور کے کور کمانڈر آفس کا، وہاں تو مزاحمت نہیں ہوئی، لیکن باقی مقامات پر آپ نے دیکھا کہ گجرانوالہ، سرگودا اور دوسرے مقامات پر جب یہ اس علاقے میں پہنچے ہیں جو ممنوع ہے تو وہاں پھر پولیس نے ان کو کنفرنٹ کیا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ تمام مقامات پر ان کو آزادانہ کارروائی کی اجازت دی گئی، آزادانہ جلوس نکالنے کی اجازت دی گئی، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی پر اس طرح کے اجتماعات کرنے کی پابندی نہیں تھی اور وہ آزادی سے اجتماعات کر رہی تھی۔ اس سے پہلے چند دن پہلے لبرٹی میں انہوں نے مظاہرہ کیا، اور اس کے علاوہ پورے ملک میں انہوں نے جلسے کیے اور جگہ جگہ انہوں نے جلوس بھی نکالے، کسی جگہ پولیس نے ان کو نہیں روکا۔ اور یہ تاثر صرف لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس
پر ہونے والے واقعے کی وجہ سے پھیلا، جہاں اندر سے بھی اور وہاں موقع پر کوئی موجود ہی نہیں تھا، اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہاں تو ملی بھگت ہوئی تھی۔ اور خیر ایک لحاظ سے یہ اچھی بات بھی ہوگی، اچھی بات اس لیے ہوگی کہ اگر وہاں پولیس فورس یا فوجی افسر یا ایف سی والے موجود ہوتے، ان عمارتوں کی باہر تیاری کر کے موجود ہوتے، تو پھر یہ حملہ کرتے تو سامنے سے گولی چلنی تھی، اور گولی چلنی تھی تو پھر لوگ مرنے تھے، اور پھر ایشو کی شکل ہی بدل جانی تھی۔ وہاں پولیس تھی، انہوں نے گجرانوالہ میں پولیس نے لاٹھی چارج کر کے ان کو چھاؤنی کے اندر نہیں داخل ہونے دیا۔ ایئر بیس کے کنارے پر انہوں نے ایک جہاز کو آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن اندر یہ داخل نہیں ہو سکے۔ ریڈیو پاکستان کی عمارت غیر محفوظ تھی پشاور میں، اور وہاں انہوں نے آگ لگا دی، اور آگ لگانے کا تعلق سیکورٹی سے اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ آنکھ مچولی پولیس کے ساتھ ان کی وہاں ہوئی، اور ایک ٹولی ریڈیو پاکستان کی عمارت پر پہنچ گئی۔ اس واقعے کو میں نے اس لیے تفصیل سے بیان کیا کہ اگر یہ گارنٹیاں ان جتھوں کو، جن کی تیاری پہلے سے تھی، اور وہ پورا وہ ایک ٹائم ٹیبل تھا کہ آگے آگے خواتین ہوں گی، پیچھے پیچھے مرد ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ نے ہر جگہ دیکھا کہ آگے آگے جلوس کے جو حملہ آور جلوس تھے خواتین تھیں، اور اس کے بعد پھر یہ پتہ نہیں کیا اسٹریٹجی تھی۔ یہ ظاہر ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کی اسٹریٹجی کی وجہ یہ تھی کہ اگر پولیس ہوگی تو وہ خواتین کو نہیں روکے گی، اور اس دوران پچھلے والا جو جتھا ہے وہ بھی زور لگا کر پہنچ جائے گا، لیکن پولیس نے کہیں روکا ہی نہیں، پولیس اس طرح تھی ہی نہیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا کارکن گارنٹی کے بغیر باہر نہیں نکل سکتا۔ پختونخوا میں یہ ان کا بڑی دہائی ہے کہ پختونخوا میں بہت لوگ نکلے ہیں، تو حالانکہ وہاں سینکڑوں کی تعداد سے زیادہ لوگ نہیں تھے کسی بھی جگہ، اور میڈیا پر چونکہ خبریں نہیں آتی ہیں ان کی، اور آنی چاہیے میرا خیال ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہاں کتنا ہجوم تھا۔ ان کے بیانات جو ہیں وہ پھر کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ جیسے پختونخوا میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں، حالانکہ اب تک، اور یہ پابندی والا ایشو جو ہے پختونخوا میں نہیں ہے، وہاں اب تک ان کے 12-13 ورکرز کنونشن ہو چکے ہیں، اور ان 12-13 کنونشنز کے مجموعی حاضرین کی تعداد بھی ملا کر 8-9 ہزار سے زیادہ نہیں بنتی، جس کو یہ لاکھوں کا ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ تو خیر کہنے کے بات تھی کہ سزائے موت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس پر ہم کوئی پریڈکشن نہیں کرتے، لیکن کسی بھی صورت میں کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی سزا ہو، پی ٹی آئی کا کارکن باہر نہیں آئے گا، نہ ہی یہ ووٹ بینک ان کا اتنا ہے جتنا کہ دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ بہرحال مسئلہ بڑا سنجیدہ ہے، اور اس میں خبر یہ ہے، اب میں جو اندر کی جو خبر ایک چھوٹی سی میں دے دوں کہ بشرا بی بی کے چہرے پر سزائے موت کی سنجیدہ خبر سننے کے باوجود سنجیدگی کی یا پریشانی کی کوئی لہر، کوئی شکن نہیں دیکھی گئی۔ بشرا بی بی کی، اس کا مطلب ہے کہ بشرا بی بی کی بلا سے کسی کو پھاہے لگاؤ یا جو مرضی کرو، مجھے کچھ غرض نہیں ہے، وہ اپنی چمڑی بچانے کی فکر میں ہے۔ ہاں، عمران خان کی بہنوں کو ضرور فکر ہے، ان کے چہروں سے تفکر نظر آتا ہے، پریشانی نظر آتی ہے۔ ناظرین، ویسے جب سزائے موت کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ ایک بڑے سنگین معاملہ ہے، اس کو دل جگر کے ساتھ پہ بتانا پڑتا ہے کہ سزائے موت، لیکن عمران خان کے جو کارنامے ہیں، جو کام ہیں، وہ 1 2 3 تو نہیں ہے نا، وہ تو بہت زیادہ ہیں، اور ان میں سے ہر کام ایسا ہے کہ وہ سزائے موت کا یا میکسیمم سزا کا امپریزمنٹ میں ہوتی ہے، اس کی جو مدت ہے 14 سال جو عمر قید، وہ اس کا متقاضی ہے۔ مثلاً یہ عمران خان نے پاکستان میں بلکہ دنیا کے بھی کسی ملک کی تاریخ میں یہ پہلا لیڈر تھا جس نے آئی ایم ایف سے یہ کہا کہ پاکستان کا قرضہ روک دیا جائے۔ وہ شوکت ترین اور وہ دوسرے لوگ اس میں شامل تھے، اور اس معاملے پر کارروائی اس لیے نہیں کی گئی کہ شوکت ترین بھی ہمارے اداروں کا اسی طرح پسندیدہ سرمایہ ہے جس طرح راؤ انوار سرمایہ ہے، یا جس طرح احسان اللہ احسان سرمایہ تھا۔ اس طرح کے سرمایہ جات میں ایک یہ بھی سرمایہ ہے شوکت ترین، ورنہ شوکت ترین سمیت ان جتنے لوگ، یہ 2-3 لوگ اس میں ملوث تھے، ان کو پھانسی کی سزا بنتی تھی کہ تم نے پاکستان کی امداد روک کر پاکستان کی سلامتی پر کلہاڑا چلانے کی کوشش کی۔ پھر وہ جو شہباز گل کا واقعہ اب لوگوں کو بھولتی جا رہی ہیں باتیں، جس نے ARY ٹی وی پر بیٹھ کر کہا تھا کہ کرنل کے لیول سے نیچے نیچے جتنے فوجی افسر ہیں وہ بغاوت کر دیں اور اوپر والوں کا حکم ماننے سے انکار کر دیں، اور یہ اس نے ARY کے دفتر میں بیٹھ کر بات نہیں کی تھی، یہ پروگرام ریکارڈ ہوا تھا عمران خان کے گھر میں اور عمران خان کے سامنے۔ عمران خان خود اس کی ہدایات کے مطابق شہباز گل بول رہا تھا،
اور وہ باتیں پھر ARY سے نشر ہوئیں۔ اس سازش میں عمران خان، شہباز گل اور ARY کا مالک ملوث تھا۔ پھر انہوں نے یورپ اور امریکہ میں مہم چلائی، ٹرکوں کے ذریعے، بسوں کے ذریعے نہیں بلکہ لابنگ کے ذریعے کانگریس کے ارکان سے ملے، یورپی پارلیمنٹ کے ارکان سے ملے کہ پاکستان کی امداد بند کی جائے۔ انہوں نے جنرل اسمبلی میں بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ جنرل اسمبلی پاکستان کی امداد کم سے کم مالی نہیں تو فوجی امداد ہی روک دے۔ فوجی امداد ان کا خصوصی نشانہ تھی، لیکن یورپ میں انہوں نے پاکستان کی تجارتی جو سہولیات ہیں وہ بھی واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا، جو پاکستان کو وہاں تجارتی مراعات حاصل ہیں جن کی وجہ سے پاکستان یورپ کی منڈی میں اپنی چیزیں کچھ ایکسپورٹ کرتا ہے، تو وہاں بھی انہوں نے پابندی لگوانے کی کوشش کی۔ اس طرح کے اور کئی اقدام ہیں جو عمران خان کے لیے سخت سزا کے متقاضی ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے مسلم لیگ سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے اور پارٹی کے 3-4 رہنماؤں کو یہ اپنی وکیلوں کے ذریعے میسج بھیجا ہے کہ مسلم لیگ کا دل جو ہے وہ موم کرنے کی کوشش کریں اور ان سے مذاکرات کریں۔ اب مسلم لیگ سے مذاکرات کس بات پر ہو رہے ہیں؟ ظاہر انتخابی اصلاحات کے بارے میں مذاکرات نہیں ہو رہے، نہیں کرنا چاہتے، کسی اور ایشو پر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایشو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو الیکشن کے بعد حکومت میں آ رہی ہے اور جس کو ابھی سے ایک پروپیگنڈے کا ہدف بنا دیا گیا ہے کہ لاڈلا ہے اور اس کی حکومت لانے کے لیے فوج محنت کر رہی ہے، یہ دونوں باتیں سراسر جھوٹ ہے، لیکن پروپیگنڈے کا زور اتنا زیادہ ہے کہ اب یہ بات چل نکلی ہے کہ مسلم لیگ لاڈلی ہے اور اس کی حکومت لائی جا رہی ہے۔ کل بلاول صاحب نے بھی یہی بیان دیا کہ وہ انتظامیہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت لا رہی ہے۔ انتظامیہ سے مراد ظاہر ہے وہ کاکڑ صاحب تو نہیں ہیں اور نہ ہی نقوی صاحب ہیں، انتظامیہ سے مراد یہاں فوج ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا سارا جھوٹا ہے، سب کے سامنے اصل چیزیں میں بھی انشاءاللہ کسی پروگرام میں بتاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن تو ان کا خیال ہے کہ چونکہ اب مسلم لیگ کی حکومت آ رہی ہے اور ان سے اگر صلح صفائی معافی تلافی ہو جائے تو ہماری سزائیں معاف ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پھر PTI ایک مرتبہ پھر غلطی کر رہی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ مسلم لیگ یا کوئی بھی سیاسی پارٹی اس کو ریلیف دے سکتی ہے۔ میں نے عرض کیا اور میں نے کیا، پاکستان کا ہر تجزیہ نگار یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ 9 مئی کی معافی دینا کسی سیاسی پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ قانون کا استعمال ہو رہا ہے تو وہ قانون سے جو رجوع کر رہے ہیں وہ کچھ اور لوگ ہیں اور وہ معافی تلافی کے موڈ میں نہیں ہے۔ 9 مئی کے مجرم تو ہر صورت ہر حالت میں سزا کو پہنچیں گے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ باقی معاملات میں حکومت رعایت دے سکتی ہے، لیکن اس میں پھر 9 مئی نہیں۔ یہ جو نیب کا کیس ہے اس کا فیصلہ بھی میرٹ پر ہوگا۔ یہ جو ملک ریاض والا جو فنڈ ہے اس میں بھی کوئی سیاسی جماعت عمران خان کو ریلیف نہیں دے سکتی۔ تو یہ عمران خان کی خاصی بڑی غلط فہمی ہے، اور اسی لیے کل پھر آپ نے سنا ہوگا بیان زلفی بخاری نے لندن سے بیٹھ کر دیا کہ ہم مسلم لیگ نون سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے الفاظ پر غور کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کا ایک بیان آیا تھا کہ ہم مسلم لیگ سمیت تمام جماعتوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اب جو نیا فقرہ استعمال کیا گیا اس میں سمیت تمام پارٹیوں کے لفظ نہیں ہے، صرف مسلم لیگ کا نام ہے کہ مسلم لیگ نون سے مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں۔ ناظرین، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی قیمتی گاڑیاں جو چیف جسٹس کو دی گئی ہیں حکومت کی طرف سے، لگژری گاڑیاں، ان کو بیچنے کا حکم دیا ہے، اور ایک VIP کلچر کے پر انہوں نے ایک ظاہر ضرب لگائی ہے۔ اس پر ٹی وی پر بیٹھے ہوئے کچھ ہوسٹ اور کچھ گیسٹ مذاق اڑا رہے ہیں۔ کس طرح مذاق اڑا رہے ہیں کہ اس طرح کے اعلانات کا فائدہ کیا ہے، یہ کاغذی کارروائی، یہ نمائشی اقدامات ہیں، کیا چیف جسٹس کی گاڑیاں بک جانے سے اب مہنگائی کم ہو جائے گی، کیا امن و امان کے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیا یہ ہو جائے گا، کیا وہ ہو جائے گا؟ اور ناظرین، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے، یہ تو گاڑیاں پھر بھی کئی کروڑ کی ہیں، جب عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس میں آتے ہی نواز شریف کے دور میں رکھی گئی چند بھینسیں فروخت کرنے کا اعلان کیا تھا، جن کی مجموعی مالیت چند لاکھ ہوگی، 10 لاکھ 15 لاکھ ہوگی ملا کر بھی، وہ تھا اصل فراڈ اعلان۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بھینسوں کا جو خرچہ تھا اس کی وجہ سے ان کے دودھ کی جو کاسٹ تھی وزیر اعظم ہاؤس کو کم پڑتی تھی۔ عمران خان نے وہ بھینسیں بیچ کر دودھ ٹھیکیدار سے لینا شروع کیا کہ ایک ٹھیکہ کر لیا کسی کمپنی سے کہ وزیر اعظم ہاؤس اتنا دودھ تم نے پہنچانا ہے۔ وہ دودھ تقریباً 1.5 گنا مہنگا پڑا۔ خیر وہ الگ بات ہے کہ 1.5 گنا مہنگا پڑا، لیکن جب چند لاکھ کی بھینسیں عمران خان نے بیچی تھی تو یہی اینکر پرسن
یہی ہوسٹ اور یہی گیسٹ ٹی وی کے اس وقت کہا کرتے تھے کہ یہ ہوتا ہے انقلاب، انقلاب آ گیا، عوام 70 سال تک جس انقلاب کا خواب دیکھ رہے تھے وہ آ گیا۔ عمران خان نے بھینسیں بھیج دی، ایک میسج دے دیا کہ سادگی، اس میں دودھ سے سادگی کا کیا ماجرا ہو گیا؟ یا تو یہ ہوتا نا کہ عمران خان کہتا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں آج سے چائے جو ہے بنا دودھ کے بنا کرے گی، تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سادگی پروگرام ہے۔ لیکن یہ کیسا سادگی پروگرام تھا کہ بھینسوں سے حاصل ہونے والے سستے دودھ، یعنی جس کی لاگت کم تھی، اس کو ہٹا کر اس نے نقد پورے بازار کے مارکیٹ کے ریٹ پر ایک ٹھیکہ کیا، اور پہلے سے زیادہ بل بڑھ گیا وزیر اعظم ہاؤس کا دودھ کا۔ اچھا، وزیر اعظم ہاؤس کے دودھ کا خرچہ دگنا بڑھا، اس لیے بڑھا، ایک تو یہ کہ وہ بھینسوں کے بجائے یہ انہوں نے ڈائریکٹ خریدنا شروع کر دیا، دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں مہمانوں کی جو لمٹ ہوتی ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اتنے زیادہ مہمان جو مطلب کہ رقاصائیں اور ڈانسریں اور خواجہ سرا ملک بھر کے وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچے ہوتے تھے، ڈیرے لگایا ہوتے تھے، سب کے لیے کھانا، پانی، چائے، شربت، پتہ نہیں کیا کچھ وہاں دیتا تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ پچھلے وزیر اعظم کے مقابلے میں عمران خان کے دور میں کچھ 30 کروڑ روپے سال کا بڑھا، 30 کروڑ روپے سال کا بڑھ گیا۔ تو یہ تھی سادگی مہم۔ تو خیر یہاں تو نکتہ یہ نہیں ہے، نکتہ یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو بھینسیں بیچنے کو کہتے تھے کہ فرانس کا انقلاب آ گیا، روس کا انقلاب آ گیا، بلکہ ریاست مدینہ ہی بن گئی، وہ اب اس گاڑیوں کو بیچنے پر، حالانکہ چیف جسٹس نے یہ بھینسیں بیچنے کی طرح اخبارات میں اشتہار نہیں چلوایا، ٹی وی پر اشتہار نہیں چلے، بس ایک خبر ان کی طرف سے جاری ہوئی اور اخبارات میں خبر چھپ گئی۔ عمران خان نے جب بھینسیں بیچی تھی تو پورے ملک میں بینر لگائے گئے تھے کہ عمران خان نے بھینسیں بیچ کر ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ دی، اور اخباروں میں کوارٹر پیج کے، ہاف پیج کے اشتہار چھپے تھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس تو ایسا کوئی بجٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اخبار میں اشتہار دے سکیں کہ جناب ہم نے دیکھو کیا کر دیا، ہم نے وی آئی پی کلچر کے خاتمے کی بنیاد رکھ دی۔ ان کی طرف سے تو ایک لفظ بھی اخبار یا ٹی وی پر اشتہار کی شکل میں نہیں آیا۔ تو ناظرین اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا جو حامی ہو جاتا ہے وہ اس کے اندر، اس کی رگوں میں بے ایمانی اور جھوٹ اس طرح بھر جاتا ہے جیسے خون کے اندر سرخ ذرات ہوتے ہیں، کہ اگر سرخ ذرات کم ہو جائیں تو آدمی اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا، اور اگر ختم ہو جائیں تو آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان کی رگوں میں جھوٹ اور بے ایمانی کو اگر کھینچ کر نکال لیا جائے تو یہ سارے کے سارے انتقال فرما جائیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا۔